اللهم صل وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فرما دیجئے آپ کہ اے میرے رب اگر تو دکھلائے مجھ کو وہ عذاب جس کا وعدہ کیا گیا ہے ان سے نافرمانی کی وجہ سے، اے میرے رب پس نہ بنا تو مجھ کو ظالم قوم میں، اور بے شک ہم اس چیز کے اوپر جو ہم آپ کو اگر دکھلائیں تو البتہ ہم اگر ہم دکھلائیں آپ کو بے شک وہ چیز جو ہم نے دھمکی دی ہے ان کو البتہ اس کے لانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. دفع کریں آپ اچھے طریقے کے ساتھ برائی کو، ہم خوب جانتے ہیں اس چیز کو جو بیان کرتے ہیں. اور فرما دیجئے کہ اے میرے رب میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی شیطان اور ان کے ہمزاد سے، شیاطین کے وسوسوں سے، اور میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی اے میرے رب یہ کہ وہ حاضر ہوں میرے پاس، حتیٰ کہ جس وقت آئے ان میں سے کسی ایک کو موت تو کہیں گے کہ اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، البتہ میں عمل کر کے آؤں گا اچھے اس چیز میں جو چھوڑ کے آیا ہوں میں، اور میں ہرگز نہیں. بے شک یہ بات ہے وہ جو کہنے والا کہے گا، کہی جا رہی ہے جو فرمایا کہ ان کے پیچھے پردہ ہے قیامت تک، یعنی دوبارہ اٹھنے تک، یعنی قبر میں رہیں گے اور وہ پردہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن سمجھانا ہمیں مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کو سمجھایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب تم اللہ کے ساتھ شریک کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا کوئی نہیں سکتا. پہلی قوموں کے واقعات اور حالات کو دیکھو، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، جب انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا. تو اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ کی طاقت میں کمی نہیں آئی. رب وہی ہے، اس کی قدرت اور طاقت اسی طرح باقی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لہذا اللہ کی نافرمانیوں سے بچو. تو ساتھ ہی اللہ پاک نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ میرے محبوب آپ دعا فرمائیں کہ اے میرے رب اگر تو وہ عذاب جس کا تو نے کافروں سے وعدہ کیا ہے کہ کافر نافرمان جب نافرمانی کریں گے میں ان کو عذاب دوں گا، اللہ اگر تو وہ عذاب میری موجودگی میں بھیجے تو اے اللہ مجھے جو ہے نا اس عذاب سے بچا لے، اللہ مجھے اس عذاب سے، اس ظالم قوم سے مجھے محفوظ رکھنا پھر. اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے جو آپ کو عذاب دکھلایا ہے نا
وعدہ کیا ہے جس کا ہم نے، اس کو ہم لانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ پاک بس ایسے دھمکیاں دے رہا ہے اور عذاب نہیں بھیج رہا۔ اللہ پاک اس عذاب کو بھیجنے پر قدرت بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز مشکل اور دور نہیں ہے۔ فرمایا کہ آپ بہرحال آپ کو جو باتیں بھی کہیں، آپ کے ساتھ اگر یہ بدتمیزی کریں، آپ کی بات نہ مانیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جادوگر کہا، کاہن کہا، مجنون کہا، کئی سے کئی باتیں کی، آپ کو اللہ نے حکم دیا، لیکن آپ نے ان کے ساتھ وہی انداز اختیار نہیں کرنا، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے جواب دینا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ بدتمیزی کریں اور آپ بھی اسی طریقے سے جواب دیں، پھر آپ کے اندر اور ان کے اندر فرق نہیں رہے گا۔ لہذا اگر کوئی بد اخلاقی سے پیش ہے تو آپ اچھے اخلاق سے پیش ہیں، بدتمیزی نہ کریں، آپ ان سے اچھے طریقے سے ان کو جواب دیں، یہی اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ اور اللہ پاک سب کو جانتے ہیں میرے محبوب، اگر وہ رب کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں تو آپ اس میں پریشان نہ ہوں، اللہ پاک سب کچھ جانتے ہیں۔ آپ یہ دعا بھی کریں کہ اے میرے رب، مجھے شیاطین اور ان کے وسوسوں سے بھی بچا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ پاک ہی بچا سکتا ہے۔ بچانے والی ذات کون ہے بزرگوں؟ شیاطین سے، جنات سے، ان کے وسوسوں سے، تمام مخلوق کے شر سے بچانے والی ذات صرف اللہ کو۔ فرمایا اور یہ بھی دعا کریں وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اے اللہ مجھے شیطان کے سے پناہ میں آتا ہوں، آپ کی پناہ میں، کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں اور مجھے کوئی ستائیں، تکلیف دیں۔ فرمایا کہ ابھی تو یہ باتیں کرتے ہیں آپ کے بارے میں، اللہ کے احکامات نہیں مانتے، لیکن جب ان کو موت آئے گی نا، موت قریب آ جائے گی، فرشتے کو دیکھیں گے موت والے کو، پھر وہ کہیں گے رب ارجعون، اے میرے رب ہمیں تھوڑی مہلت دے دے، دنیا میں واپس بھیج، لعلی اعمل صالحا، اب ہم نیک عمل کر کے آئیں گے۔ فرمایا کہ یہ اس وقت ایسی باتیں کریں گے، لیکن یہ صرف باتیں ہی ہوں گی، لیکن واپس آنے کی اب مہلت نہیں ملے گی۔ جو ٹائم اللہ نے دنیا میں دیا ہے بس اسی کو غنیمت سمجھو۔ فرمایا زندگی کو موت کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے اسی کو غنیمت سمجھو، اسی کے اندر نیک اعمال کر لو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو، نافرمانیوں سے دور رہو۔ بزرگی اس کو نہیں کہتے کہ آپ نفلیں زیادہ پڑھیں، آپ تہجد پڑھیں، آپ تسبیحیں زیادہ پڑھیں، بے شک نہ پڑھیں، صرف اللہ کے فرض ادا کریں۔ نفل زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ ایک نفل بھی نہ پڑھیں، بے شک آپ بے شک ایک تسبیح بھی نہ پڑھیں، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، بس اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بس آپ وقت کے ولی اللہ ہیں۔ ولی کو کوئی سینگ نہیں لگے ہوتے، ولی اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ولی اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرے۔ بس زیادہ تہجد وہ تو آپ کا اپنا عمل ہے، اگر کریں گے تو بہت بڑی چیز ہے، بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں کر سکتے تو بے شک نہ کریں، لیکن اللہ کی نافرمانیاں نہ کریں۔ بس فرمایا کہ پھر اللہ پاک ان کو قبر میں رکھیں گے، جس کو ہم بظاہر ایک مٹی کا ڈھیر سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی قبر یہ جنت کا باغ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑھا۔ یہ آدمی کے اوپر منحصر ہے کہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنائے یا جہنم کا گڑھا بنائے، اپنے اعمال کے اوپر منحصر ہے۔ اچھے عمل کریں گے تو اللہ اسی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے، اور اگر برے عمل ہیں تو پھر اللہ اسی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دیکھ لیں، فرمایا قل ربی اما ترینی ما یوعدون، فرما دیجئے کہ اے میرے رب اگر تو دکھلائے مجھ کو وہ چیز، وہ عذاب جس کا وعدہ کیا گیا ان کافروں سے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی سے یہ وعدہ کیا تھا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا محبوب جب تک تو ان کے اندر رہے گا میں رب عذاب نہیں بھیجوں گا، جب تک تو ان کے اندر رہے گا میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اتنا انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سے
سب کو عذاب سے محفوظ رکھا، اور آج تک اللہ کے نبی کی دعا وہ ہمارے اوپر پہرا دے رہی ہے کہ اے اللہ میری امت کی شکلوں کو تبدیل نہ کر۔ ہاں جی، ورنہ ہمارے اعمال اور بد اعمالیاں پہلی قوموں سے تھوڑی تھوڑی ہیں، ان سے بھی آگے چلے گئے ہیں، لیکن آج میرے نبی کی دعا ہمارے اوپر پہرا دے رہی ہے۔ یہ اس شکل والے کی شکل ہے کہ ہماری شکلیں بچی ہوئی ہیں، ورنہ تو ہماری شکلیں پتہ نہیں کب کی تبدیل ہو جاتی۔ دعا فرمائیں اللہ اپنے محبوب کی اتباع نصیب فرمائے۔ فرمایا وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک اس چیز کے اوپر یہ کہ ہم دکھلائیں آپ کو وہ چیز جس کی ہم نے دھمکی دی ہے، ان کو البتہ قدرت رکھتے ہیں۔ آپ دفاع کریں، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ دفاع کریں اس چیز کے ساتھ جو بہترین طریقہ ہو برائی کو۔ آپ سے کوئی سختی کے ساتھ بات کرے، آپ نرمی سے کریں۔ آپ کو کوئی غلط بات کرے، آپ اس سے اچھی بات کریں۔ وہ کہتے ہیں نا، باپ اور بیٹا جا رہے تھے تو باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا اگر آپ کو کوئی، بیٹے نے باپ سے پوچھا ابو جی اگر آپ کو کوئی تھپڑ مار دے تو آپ کیا کریں گے؟ باپ نے کہا میں اس کو 2 تھپڑ ماروں گا۔ پھر باپ نے بیٹے سے پوچھا اگر تجھے کوئی تھپڑ مارے کیا کرے گا؟ کہنے لگا ابو جی اگر کوئی مجھے تھپڑ مارے گا میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا۔ کیوں، کیا تو بزدل ہے؟ گھر ہو گئے؟ بیٹا کہنے لگا ابو جی نہیں، میں بزدل نہیں ہوں، لیکن اگر وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرے میں اس کے ساتھ کروں، پھر میرے اندر اور اس کے اندر فرق کیا رہے گا؟ فرق تو یہی ہے نا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا میرا محبوب انک لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو اچھے اخلاق والا بنایا ہے۔ نبی کے اخلاق بڑے اچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کئی دفعہ وہ حدیث سنائی، ایک کیکر کے درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، اپنی تلوار کیکر کے اوپر لٹکئی ہوئی تھی درخت کے اوپر۔ ایک یہودی نے یا ایک کافر نے موقع جان کر غنیمت سمجھا اور آ کر تلوار اٹھا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام میں تھے، نیند میں تھے، تلوار اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے، کہنے لگا من یمنعک منی، تجھے میرے وار سے کون بچائے گا؟ ہاں جی، اگر ہم ہوتے اس وقت تو کانپنے لگ جاتے اور کہتے یار مہربانی کر معاف کر دے، لیکن نبی بہادر ہوتا، نبی بزدل نہیں ہوتا، نبی ڈرپوک نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ہچکچاہٹ اور بغیر ڈر اور خوف کے آپ نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ جب اللہ فرمایا تو بس اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار نیچے گر گئی، آپ نے اٹھا لی، فرمایا من یمنعک منی، بتا تجھے میرے وار سے کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا آپ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، مجھے معاف فرما دیں۔ آپ نے فرمایا جا، میں محمد نے تجھے معاف کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق سکھلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، جن کو شیر خدا کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ خیبر کا موقع ہے، جنگ فتح ہو گئی، ایک کافر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرایا ہوا ہے، اس کے سینے پر چڑھے ہوئے ہیں، کہ جلدی جلدی اس کافر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک ڈال دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً چھوڑ دیا، کہنے لگا علی یہ کیا بات ہے، میں نے تیرے منہ پر تھوک ڈالی ہے، اب تو اور زیادہ مجھے مارتا، میری جان نکال دیتا، لیکن تو نے مجھے چھوڑ کیوں دیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے میں جب لڑ رہا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا تھا، اب جب تو نے تھوک ڈالی، اگر میں لڑتا تو یہ اپنی ذات کے لیے تھا، ہم اپنی ذات کے لیے کسی سے نہیں لڑتے، ہم لڑتے ہیں تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ تو یہی ہمیں سکھلایا گیا ہے۔ فرمایا کہ آپ جو ہے نا اچھے اخلاق والے ہیں، اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کرے تو آپ اچھے طریقے سے اس کو جواب دیں۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں اس چیز کو جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور آپ فرما دیجیے، آپ یوں دعا مانگیے کہ اے میرے رب میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی شیاطین کے وسوسوں سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ،
پناہ میں آتا ہوں میں آپ کی ہے میرے رب یہ کہ وہ حاضر ہوں میرے پاس آویں، شیاطین میرے پاس جنات قریب بھی نہ آئیں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، حتیٰ کہ جس وقت ان میں سے کسی ایک کو موت آئے گی، موت آتی ہے تو کہتے ہیں رب ارجعون، اے میرے رب مجھے مہلت دے دے، واپس دنیا میں بھیج، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، فرم کہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں بھیج واپس، میں اچھے عمل کر کے آؤں گا، ان عملوں کے علاوہ جو چھوڑ کے آیا ہوں برے عمل، اب میں برے عمل نہیں کروں گا، اچھے کر کے آؤں گا۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کا قانون بھی نہیں ہے کسی کو دنیا میں واپس بھیج دے، اللہ کا قانون نہیں ہے، بس دنیا کی زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، اللہ پاک دوبارہ نہیں بھیجتے۔ انہا کلمۃ، بے شک وہ بات ہے ایک، وہ قائلها جس کو وہ کہہ رہا ہوگا، ایک صرف باتیں ہی ہوگی اس کی بات پوری نہیں ہوگی۔ فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور فرمایا ان کے پیچھے جو ہے ان کے آگے پردہ ہوگا ایک برزخ کا، دوبارہ اٹھنے تک، قیامت تک اللہ پاک اس کو قبر میں رکھیں گے۔ فرمایا قبر یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا، نیک لوگوں کو یہاں سے ہی ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہ گاروں کو یہیں سے عذاب ملنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن قیامت نہیں آتی، قیامت بعد میں آئے گی۔ اللہ نے قیامت کے درمیان میں ایک پردہ رکھا ہوا ہے، کوئی پردہ ہی رہے گا، قیامت جب آئے گی قیامت کا منظر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہولناک ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔